آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ جانے کائنات ہیں، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور ایسے تشریف لے گئے کہ کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، اور تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا آنا اور زمین کو اعزاز عطا فرمانا یہ بہت بڑا اعلی زمین کے لیے اور زمین کے لیے شرف ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سارے کا سارا نظام جانے کائنات کے جانے سے وہیں پر موقوف ہو، حضور تشریف لائے اور آ کر جو ہے سارے کا سارا نظام وہیں سے چلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر خاص طور پر ذکر کیا گیا، اس کے آخر کے اندر فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، فرمایا کہ معراج کیوں کرائی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ حضور علیہ السلام کو جو جنت غلاموں کے لیے تیار کی ہوئی تھی اس جنت کی بھی زیارت کرا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا وہ جو بارگاہ خدا میں اور بازار مصطفیٰ میں مومنوں کی جانوں اور مالوں کا سودا ہو چکا ہے، اس جنت کو بھی میرے مصطفیٰ دیکھ کے آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مختلف قسم کی چیزیں مشاہدہ کرائی گئی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام خادم بن کے پوچھ رہے، ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دیکھا کہ دو دسترخوان بچھے ہوئے، ایک دسترخوان پر بڑے ستھرے قسم کے عمدہ کھانے لگے ہوئے اور ایک دسترخوان پر گندے سڑے ہوئے کھانے لگے ہوئے، لیکن لوگ ستھرے دسترخوان کو چھوڑ کر گندے سڑے ہوئے بدبودار کھانے کھا رہے ہیں۔ کہا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام سے جو پوچھنا ہے، عامر بھائی ہمیشہ پوچھنا جو ہے یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی۔ رب تبارک و تعالیٰ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب تعالیٰ کو جانتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ذکر کی محافل سے جب فرشتے جاتے ہیں تو رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں میرے بندے زمین پر کیا کر رہے تھے بتاؤ تو سو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی ہے، پوچھنا کسی چیز کو واضح کرنا، آشکار کی اہمیت ظاہر۔ فرمایا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ستھرا دسترخوان کے گندا؟ فرمایا ان کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستھرے مواقع عطا فرمائے، حلال روزی کے مواقع عطا فرمائے، حلال بیویاں عطا فرمائی، لیکن یہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف دوڑ رہے تھے۔ آج فرمایا کہ ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے لوہے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، لوگوں کے پیچھے سازشیں کیا کرتے تھے۔ الہی لاج رکھ لینا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ، ظاہر کچھ اور ہے باطن۔ فرمایا ان کا یہی تھا کہ پیچھے سے غیبتیں کر رہے ہوتے، کام اتار رہے ہوتے تھے۔ فرمایا کہ آج دیکھو ان کا یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر فتنہ پرور خطیب تھے، ان کو اللہ نے قوت گویائی سپیکنگ پاور تو دی ہوئی تھی۔ دیکھیں ایک جملہ میں آج کے دور کے لیے تو بہت اللہ اکبر، ایک جملہ میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت قوتیں عطا فرمائی۔ جلدی سے میں کہوں گا، انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، قوت مشامہ عطا فرمائی، سونگنے کی قوت، دیکھنے کی، لیکن کچھ جانوروں کے اندر یہ قوتیں ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ بعض جو ہے شاہین آسمان سے زمین پر دیکھ لیتا ہے، اسی طرح سونگنے کی قوتیں، لیکن ایک قوت انسان کے پاس جو قوت گویائی اور سپیکنگ پاور ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس نہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بیان سکھایا۔ یہ بیان آپ مثبت طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی بیان کو فطرہ پروری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا اس زبان کو، قوت گویائی کو یہ زمین پر فتنے کے لیے استعمال کرتے تھے، شر کے لیے استعمال کرتے تھے۔ زمانے کے اندر اعلیٰ درجے کے خطیب تھے، لیکن ان کی خطابت ساری کی ساری اس کام کے لیے تھی۔ فرمایا ان خطیبوں کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہوگا۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے بہت قسم کی چیزیں دکھائیں، یہ تمثیل تھی، دکھانا یہ تھا کہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا کہ ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو اچھے اعمال کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جو رب کی نافرمانی کرے گا، اس کے حبیب کی نافرمانی کرے گا، فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔
اصل مقصود یہ تھا کہ حضور علیہ السلام خالق اور مخلوق کے درمیان ایک واصل اور وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ دیکھ کر آ جائیں اور پھر امت کو آ کر بتائیں کہ میری امت تم نے زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ اس مبارک رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، لیکن جو زندگی آگے عطا فرمائی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، اس زندگی کو ہمیں اچھا کرنے کے لیے یہاں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔